السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاس 6 اور کلاس 7 کے سلیبس آپ کور کر چکے ہیں۔ اب میں کلاس 8 کا سلیبس شروع کر رہی ہوں آج سے انشاءاللہ تعالی۔ تو کلاس 8 کے سلیبس میں پارہ نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے۔ پارہ نمبر 5 آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت کا ترجمہ۔ والمحصنات اور شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما ملکت جس کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، لونڈی غلام کنیزیں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، ما جو، وراء علاوہ ہے، ذالکم تمہارے اس کے، ان کے، تبتغوا تم حاصل کرو، بِأَمْوَالِکُمْ ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین پاک دامنی کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ شہوت پرستی کے لیے، فما استمتعتم پس جو تم فائدہ حاصل کرو، بھی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن پس دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، فریضہ مقرر کیا ہوا، ولا اور نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، تراضیتم باہمی رضامندی سے، بھی ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ بعد مقرر کر لینے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً علم والا، حکیمہ حکمت والا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے پہلے جو پارہ نمبر 4 میں آیت ہے اس کو پہلے دہرائیں، پھر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ یہ پارہ نمبر 4 کا آخری جو حصہ ہے، اس میں کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ بتایا تھا پارہ نمبر 4 کے آخر میں۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت منسلک ہے۔ اس میں کیا بتایا تھا؟ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بہنیں، بیٹیاں، بہنیں، تمہاری پھوپھو، تمہاری خالہ اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، اور وہ بیٹیاں جو ربیبہ ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہاری بہویں، اور یہ کہ دو بہنوں کو جمع کیا جائے یہ بھی حرام ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث کے حساب سے بتایا تھا، حدیث کی روح سے خالہ اور بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ یہ آیت ریلیٹ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کے علاوہ اور کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں پاک دامن عورتیں یعنی شادی شدہ، محسنات کا لفظ جو ہے نا
تین طرح سے استعمال ہوا ہے قرآن میں، ایک شادی شدہ کے لیے، ایک پاک دامن کے لیے، اور ایک آزاد عورتوں کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے وہ جو کنیزیں ہوں، ہاتھ کا مال ہوں، یعنی کنیزیں لونڈیاں، ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ان سے بغیر نکاح کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، تو یہ حلال ہے انسان کے لیے۔ اب لونڈی کا کیا ہے؟ لونڈی یا کنیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ پہلے ہوتا تھا، پہلے کے دور میں، اب یہ نہیں ہوتا۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ لونڈی غلام جو ہے نا یہ فروخت ہوتے تھے، تو نسل در نسل ان کا یہ سلسلہ چلتا تھا، یہ لونڈی غلام ایسے ہوتے تھے۔ اور دوسرے لونڈی غلام کیسے آتے تھے؟ یہ جنگوں میں جو قید ہو جاتے تھے نا عورتیں اور مرد، ان کو پھر مسلمانوں میں بانٹ دیا جاتا تھا لونڈی غلام کے طرح، تو وہ ان سے ہر طرح کی خدمت جو ہے لے سکتے تھے۔ تو اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب یہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وَأُحِلَّ، اور حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، ماں جو وراء ذالکم تمہاری ان عورتوں کے علاوہ ہے، ان کے تبتغوا تم حاصل کرو، یعنی نکاح کرو ان سے بھی، اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کا حق مہر ان کو دے کر ان سے نکاح کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حق مہر ضروری ہے، نکاح کے لیے گواہ بھی ہونا چاہیے، ولی بھی ہونا چاہیے، اور ایجاب و قبول اور یہ حق مہر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ محسنینہ، پاک دامنی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقاصد بتائے ہیں کہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کیا جائے، غیر مصافحین، نہ کہ شہوت پرستی کے لیے نکاح کیا جائے۔ تو اس طرح کا نکاح جو ہے وہ واقعہ ہی نہیں ہوتا، جیسے حلالہ کرنا ہے، یہ حلالہ گھر بسانے کی نیت سے نہیں ہوتا اور نہ پاک دامنی کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی نکاح اس نیت سے ہوگا، جیسے متع ہے جس میں فائدہ اٹھانا ہی ہوتا ہے، اس میں پاک دامنی اختیار کرنا نہیں ہوتا، نہ گھر بسانے کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ فَمَسْتَعْتُمْ، پس جو تم فائدہ حاصل کرو، بھی ساتھ اس کے، یعنی مال کے ذریعے سے، حق مہر دے کر، منہن، ان سے، یعنی ان عورتوں سے، نکاح کے بعد والا فائدہ ہے یہ۔ اس سے جو شیعہ لوگ ہیں وہ اسے متع لیتے ہیں، متع جو ہے حدیث کے روح سے حرام ہو چکا ہے، پہلے دور میں تھا، اسلام کے شروع والے دور میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدے کے کھانے سے اور نکاح متع سے منع کر دیا، اب وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور نہ ہی اس آیت سے متع کا جواز لینا چاہیے۔ یہاں پہ نکاح کے بعد کا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ مال خرچ کر کے، یعنی حق مہر دے کے جو تم نکاح کرو گے نا، اس کے بعد ہے یہ۔ فَآتُوهُنَّ، پس دو ان کو، یعنی عورتوں کو، اجورہن، ان کے مہر، یہاں پہ اجور سے مراد حق مہر ہے، حق مہر جو ہے وہ دینا ہے، یہ فرض ہے مرد کے لیے اور عورت کا حق ہے، فریضہ مقرر کیا ہوا۔ ولا، اور نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، جو تراضیتم تم باہمی رضامندی سے کرو، بے ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ، بعد مقرر کر لینے کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ گناہ نہیں ہے، اگر پہلے جو مقرر کیا جا چکا ہے حق مہر، اس میں کمی بیشی کرنی ہے تو باہمی، یعنی میاں بیوی جو ہیں آپس کی رضامندی سے کر سکتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے اب آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ترجمہ ومن لم یستطع اور جو نا استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولن وسعت ان ینکحا کہ وہ نکاح کرے محصنات المؤمناتی پاک دامن مومنہ عورتوں سے فمما یہاں پہ آزاد عورتیں آئے گا آزاد مومنہ عورتوں سے فمما پس وہ جو مالکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم المؤمناتی تمہاری کنیزوں میں سے مؤمناتی مومنہ تمہاری مومنہ کنیزوں میں سے واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں یعنی تم سب ایک ہی طرح کے مومن ہو فانکحوہن پس نکاح کرو ان سے باذن اہلہن ان کے مالکوں کے اذن سے اجازت سے وآتوہن اور دو ان کو یعنی ان کنیزوں کو اجورہن ان کے حق مہر کنیزوں کو بھی حق مہر دینا ہے بالمعروف دستور کے مطابق محصنات پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے غیر مصافحات نہ کہ شہوت پرستی کے لیے ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ ہوں بنانے والی چھپی دوستی کرنے والی نہ ہو پاک دامن عورتیں ہوں فائزہ اوسن پس جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں فَإِنْ آتَيْنَا پس اگر وہ کریں بِفَاحِشَةٍ بے حیائی فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر ہے نصف ما علی المحصنات وہ جو آزاد عورتوں پر ہے من العذابی سزا میں سے عذاب نہیں یہاں پہ کرنا آپ سزا کریں گے ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خشیہ ڈرے عنتا گناہ میں پڑنے سے منکم تم میں سے وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرے تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے لونڈی یا کنیز سے وہ نکاح کر سکتا ہے لیکن نکاح کیسے کرنا ہے وہ ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈی اور غلام اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے ان کے مالک انہیں اجازت دیں گے نکاح کرنے کی تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے یعنی تم سب مومن ہی ہو اور ایک جیسے ہی ہو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے لیکن پسندیدہ نہیں کہا اس کو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو کنیزیں ہوں وہ پاک دامن عورتیں ہوں اور چھپی دوستی لگانے والی نہ ہوں لیکن اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں تو پھر ان کو سزا جو ہے وہ آزاد عورتوں سے نصف دی جائے گی آدھی یعنی اگر 100 کوڑے کی سزا ہے تو ان کو نصف دی جائے گی 50 کوڑوں کی دی جائے گی اور جو رجم کی سزا ہے وہ ان سے ساقط ہے اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے لیے ہے جو گناہ میں پڑنے کا جس کو خوف ہو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جو خواہشات رکھی ہیں نا وہ آپ پڑھ چکے ہیں جو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں ان میں سر فہرست جو ہے نا وہ عورت کی خواہش ہے جو انسان پر غالب آ جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس سے بچو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے صبر کرو تو بہتر ہے یہ اس کے لیے اجازت ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا خوف ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ